ان قبیلوں پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے خالد کو تفصیلی اطلاع دی۔ وہ اپنی عورتوں اور اموال کے لیے پریشان ہیں، انہیں کسریٰ پر بھروسہ نہیں رہا اور وہ نوشیرواں عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا، وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نمرد، ایاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور ایلچی نے بتایا، بشرطیہ کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ خدا کی قسم وہ مانگیں گے، ہم انہیں دیں گے۔ خالد نے کہا، کیا کسی نے انہیں بتایا نہیں کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے؟ بلاؤ، ان سب کے سرداروں کو بلاؤ۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے عراق کے طول و عرض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شب خون مار کر تمام قبیلوں کو اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے جو زیادہ تر مورخوں نے بیان کی ہے کہ خالد نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ ان کی اطاعت قبول کرنے میں خالد کی دہشت بھی شامل تھی۔ یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں تک پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کے حاکموں نے انہیں زر خرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غصب کیے تھے۔ خالد نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور انہی میں سے عمال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کر دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی دی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خالد نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ولید کے بیٹے، ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد سے کہا، نوشیرواں عادل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی لمبی مدت بعد نصیب ہوا ہے۔ خالد نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق کی سرحد ختم ہوتی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ خالد نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یکے بعد دیگرے اتنی زیادہ فتوحات نے خالد کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے، ان کا کوئی قدم بلا سوچے نہیں اٹھتا تھا۔ خدا کی قسم ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار قعقاع بن عمر نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ خالد نے کہا، اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسریٰ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلو میں رومی ہیں؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ آگے بڑھیں گے اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے زرتشت کے پجاریوں سے تھا۔ خالد نے زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر اپنے سالاروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں اور وہ کون سا مقام ہے جہاں قبضہ کر کے ہم اس راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ وہ مقام فراز تھا۔ یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں سے رومیوں اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔
عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان قابض ہو گئے تھے۔ یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فراز سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخ لین پول اور ہنری سمتھ، جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا ہے، لکھتے ہیں کہ خالد نہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے، بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ خالد جب فراز کی طرف کوچ کر رہے تھے، اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن میں ضروری پن تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے؟ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا؟ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ پیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں شامل ہو جائیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہا عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے، بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کا لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا۔ وہ جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو، ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر؟ کیا ہمیں بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہاں، ہمیں بھول جانا چاہیے۔ مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانش مندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا۔ ایلچی کے ساتھ ہی معاہدے کی شرطیں طے ہو گئیں۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے بنی تغلب، نمرد، ایاد تھے جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جوں ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچ گئے۔ وہ اپنے ہزارہا مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ خالد کا فراز کی طرف کوچ اور ان کی خود سری کا مظاہرہ تھا۔ خالد کا فراز کی طرف کوچ ان کی خود سری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امیر المومنین کو تو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی، لیکن امیر المومنین ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے کہ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ خالد کا اپنا فیصلہ تھا کہ فراز کے مقام پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔
خالد چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے، اس کے علاوہ وہ رسول اکرم کے جنگی اصولوں کے شدائی تھے، مثلا یہ کہ دشمن کے سر پر سوار رہو، اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے حملے کا انتظار نہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ خالد نے اپنے آپ پر جہاد کا جنون طاری کر رکھا تھا۔